لائٹر نوٹ پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم پنجابی بھینسوں کو لاٹھی سے ہانکتے ہانکتے بیوی کو بھی لاٹھی سے ہانکنے لگ گئے. روم میں قد آدم شیشہ تھا ایک, اس کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا بڑے اطمینان سے. تو سڈنلی شیشے میں نے دیکھا کہ میری والدہ پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. تو میں مڑ کے میں نے یوں دیکھا تو وہ پنجابی میں کہنے لگی کہ اوے یہ تم کیا روزانہ شام کو طوائفوں کی طرف تیار ہو کے نکل جاتے ہو. تو میں نے وہ کنگا وہیں رکھا کہ صاحب یہ لفظ سننے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں گھر میں قید رہوں. کوئی ان سے بات چھپانے کی کوشش کرو تو والدہ کہتی تھی میں تمہاری ماں ہوں, تم میری ماں نہیں ہو, تو یہ چھپا نہیں سکو گے مجھ سے. ماں سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے اولاد کی. ماں کو اس کے اندر جو تھرڈ آئی کہہ لیجیے, سکس سینس کہہ لیجیے, اس کی حساسیت کہہ لیجیے, وہ الارم بجا دیتی ہے. ہم تو خیر بہت زیادہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ روحانیت کے سفر میں عطا بھی کیا ہے اور آپ بہت بلیسڈ ہیں, اور بہت زیادہ لوگوں کا سلسلہ بھی اس لحاظ سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جہاں تک گھر کا معاملہ ہے اس میں سیاہ و سفید کی مالک ہیں جو جی چاہے کرتے رہے, کیونکہ وقت ہی نہیں رہا. وہ سارا معاملہ ایک کلیئر کٹ ڈویژن تھی کہ گھر کی دہلیز سے باہر کے معاملات میری ذمہ داری ہیں اور گھر کی دہلیز کے اندر بیگم صاحبہ کے. تو کبھی دخل دینے کا وقت ہی نہیں ملا. آگے بھی یعنی کہ ان کے جانے کے بعد بھی کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اولاد کا کوئی بھی عمل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے, لیکن کیا جب اولاد تکلیف میں ہوتی ہے تو والدین اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اللہ سے ان کی سفارش کر سکیں؟ بیمار ہے, والدہ آ گئی, پانی پلا گئی خواب میں, بندہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ واقعات بھی ہیں اور یہ سبھی کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں, تو اس کو کچھ ہی کہہ لیجیے آپ, لیکن بہرحال ماں کی محبت تو موجود ہے وہاں. جی السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر ای ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ای ذوالفقار ڈیجیٹل, اور سلسلے کا نام ہے گل سن نیمائے میری ہے. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی قابل احترام مذہبی اسکالر ہیں. آپ سب بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں اور میری اپنی ذاتی بہت خواہش تھی کہ ان سے ملاقات ہو جائے, تو آج وہ خوش قسمتی سے ہمارے پاس وہ دن ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سرفراز شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے. سر پروگرام کے نام سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلی انسان کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے, تو آپ کے روحانی سفر میں آپ کی والدہ کا کیا کردار رہا؟ والدہ صاحبہ سے شاید انسپائر ہوتا رہا میں عمر بھر. والدہ ویسے تو ہر ایک کو اپنی والدہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور لگنی چاہیے بھی, لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے والدہ کو کبھی تہجد قضا کرتے نہیں دیکھا. اور بتاتی تھی کہ میں 14 سال کی عمر سے تہجد پڑھ رہی ہوں. اسی طرح ان کے تسبیحات اور ان کے مجاہدے چلتے رہتے تھے, لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ گھر کو بھی انہوں نے کبھی نیگلیکٹ نہیں ہونے دیا. وہ تمام اپنی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ شاید 100% سے زیادہ ہی پوری کرتی تھیں, اور بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ, یہ بھی نہیں کہ روتے ہوئے کریں. یہ چیز میرے لیے خاصی انسپریشن کا باعث بنتی رہی کہ ایک اللہ کا بندہ
اللہ کو بھی وقت پر پکارتا ہے بڑی پابندی کے ساتھ، اور اپنی دنیاوی ذمہ داریاں بھی جتنا ڈیو ہے اس سے ذرا زیادہ ہی پوری کرتا ہے بندہ. تو والدہ سے میں انسپائر ہوتا رہا عمر پر. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ماں کا کردار ہے ایک خاص طور پہ ایک بیٹے کی زندگی میں وہ کتنا اہم ہے کہ جب اس کی زندگی میں آنے والی جتنی بھی عورتیں آگے آنی ہیں تو ان میں کہ وہ عزت کا ایلیمنٹ یا ان کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ کتنا شامل ہوتا ہے؟ ہیومن سائیکالوجی میں ہے کہ جو چیزیں وہ دنیا میں آنے کے بعد دیکھتا ہے، اور یہ نہیں کہ 2-4 سال کی عمر سے دیکھے، پیدائش کے فوراً بعد جو پہلا سانس لیتا ہے اس وقت سے جو چیزیں دیکھتا ہے، بول تو سکتا نہیں لیکن رجسٹر ضرور کرتا ہے ذہن میں، وہ اس کی کردار سازی میں، اس کی پرسنالٹی بلڈنگ میں وہ بنیادی اینٹیں ہوتی ہیں. بے شک. تو ماں ایک ایسی چیز ہے کہ بچہ پہلا سانس لیتا ہی ماں کے سینے کے ساتھ چمٹ کے، بے شک. تو وہاں سے جو چیزیں اسے ملتی ہیں جینیٹیکلی، اور اس کے بعد ماں کے ہاتھوں میں جب پل رہا ہوتا ہے وہاں جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ سب بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس کی زندگی میں. پھر کوئی انسان کہے یا نہ کہے، لیکن خواتین کے معاملے میں عمر بھر اپنی والدہ کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے. بے شک. ہر عورت میں وہ اپنی ماں دیکھنا چاہتا ہے یا ماں کی سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، جو بھی کہنا پسند کرے. تو یہ تو ایک ہیومن نیچر کی بات ہے کہ سائیکلوجیکلی ہر انسان دوسری عورت کے اندر اپنی ماں کی سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، اس کی سی شخصیت دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کل کے معاشرے کے اندر خاص طور پہ جو مردوں کا رویہ اپنی شریک حیات کے ساتھ بہت نامناسب بھی ہو جاتا ہے، اس میں کس چیز کا کردار زیادہ ہے؟ اس میں 2-3 فیکٹر ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اس نے گھر میں کیا ہوتے دیکھا ہے. ہمارے یہاں جو پنجابی گھر ہیں، میں بھی پنجابی گھرانے سے تعلق ہے میرا، وہاں خلوص اس میں شک نہیں بے پناہ ہے، لیکن تھوڑے سے ہم لاؤڈ ہیں سبھی پنجابی لوگ. تو میں تو لائٹر نوٹ پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم پنجابی بھینسوں کو لاٹھی سے ہانکتے ہانکتے بیوی کو بھی لاٹھی سے ہانکنے لگ گئے ہیں. بالکل صحیح. یہ کچھ ہماری یہ پنجاب کا خطہ جو ہے، چاہے وہ ایسٹرن پنجاب ہو یا پاکستانی پنجاب، اس میں نیچر ایک سی ہے ہماری سب کی. تو ہمارے یہاں مرد ذرا ہم لاؤڈ ہیں، اور دل میں بے پناہ پیار ہوتا ہے بیوی کے لیے، اس میں شک نہیں. لیکن جو ایک ظاہری سختی ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور بدقسمت یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کسی کے دل میں جھانک کے دیکھیں. وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں. اس لیے لگتا یہ ہے کہ پنجابی مردوں کا رویہ بیویوں کے ساتھ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہوتا. میں یو کے میں تھا، وہاں ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ جو ہے ایسٹرن خطہ میں رہنے والے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے، جبکہ ہمارے یہاں جو ویسٹرن مرد ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال کرتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹے اس سے مراد آپ کی کیا ہے، وہ ایکسپلین کر دیں. کہنے لگی کہ آپ کبھی کسی کو
बीमार देख के कार्ड नहीं भेजेंगे गेट वेल सून, किसी करीबी आदमी की बर्थडे याद नहीं रखेंगे, नया साल उसको विश नहीं करेंगे। सर आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी। मैं तो ये कहूँगा कि शायद हम इससे भी 2 कदम आगे गए होते हैं कि मरीज़ को देखने जाएंगे तो उसकी अयादत इस अंदाज में करेंगे जैसे उसको डांट रहे हैं। बिल्कुल। तो उसने कहा आप करते क्यों नहीं, ये बताइए। मैंने कहा इसका जवाब तो मैं शायद नहीं दे सकता कि डिपेंड नहीं करूँगा अपने आप को, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि आपका भाई आपकी बहन वो जॉब करते हैं, वहाँ उनसे गलती हो जाती, कुछ वो एम्बेजलमेंट कर लेते हैं फंड्स की, आप तक इत्तला आएगी, आप उसको सॉरी का एक कार्ड भेज देंगी या बहुत मेहरबान होंगी तो आप उसे कॉल करेंगी, आई एम सॉरी ये मैंने सुना कि इस तरह प्रॉब्लम हो गई, चलिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, तो ये कह के टेलीफोन बंद कर देंगे और आप मसरूफ़ हो जाएंगी। उसने कहा जी ऐसे ही करूँगी। तो मैंने कहा लेकिन उसके बरक्स अगर मेरा भाई ऐसी ही कोई हरकत कर गुजरे और मुझे इत्तला मिले कि वो फंस गया, उसको बचाने के लिए मैं अपनी रिहाइश का मकान भी बेच दूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसको उस मुश्किल से निकालने में एफर्ट करूँगा। तो आप ये बताइए कि मेरा वो कार्ड भेजना बर्थडे का बेहतर है या अपने भाई के किसी काम आ जाना बेहतरीन। तो ये एक फ़र्क है हमारे यहाँ। हम पंजाबी मर्द बीवी के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे लेकिन ज़ुबान से उसकी शायद तारीफ ना कर पाएँ, ये हमारे अंदर है। अब इसको क्या किया जाए, हमारी साइकी ऐसी है। शाह साहब बचपन का कोई वाक़या आपको याद है कि जब आपने शरारत की हो और वालदा की तरफ से आपका रवैया सख्ती वाला मिला हो या फिर उन्होंने इग्नोर किया हो? नहीं, वालदा साहबा बहुत मोहब्बत करने वाली थी, सबकी माएँ मोहब्बत करने वाली होती हैं। औलाद के लिए बड़ी कुर्बानी करने वाली, लेकिन सख्त गिर थी तरबियत में। अच्छा। बहुत सख्त गिर थी। अब एक वाक़या ऐसा है जिसको शायद कोई दूसरा सुनाने की हिम्मत न करे, लेकिन मैं अर्ज़ कर देता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि वालदा साहिबा की तबीयत कैसी थी कि वो शरारतें टॉलरेट भी कर पाती थी या नहीं। वालदा का कंट्रोल हमारे ऊपर बहुत था। उसकी वजह ये थी कि वालिद साहब फ़ौज में होने की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रांसफ़र होते रहते थे, लेकिन हम यहीं लाहौर में थे एजुकेशन के लिए। तो सख्त बहुत थे वालिद साहब। वालदा को ये होता था कि इनके फादर इनको मारेंगे अगर कोई इधर उधर, तो उस खौफ की वजह से उनके अंदर कुछ सख्ती ज़्यादा ही थी, एहतियात ज़्यादा ही थी, तो बाहर निकलने नहीं देती थी खेलने के लिए। तो जब हम क्लास 9-10 में पहुँचे तो हम ये सुनते थे कि कॉलेज में कोई पाबंदी नहीं होती, आदमी आज़ाद होता है, एट हिज ओन। हमने उसको ये समझा कि वो मादर पे ज़रा आज़ाद हो जाता है। सही। तो कॉलेज में दाखिल हुए तो उन्होंने सोचा अब तो हम आज़ाद हैं, अब क्या है। तो मैं शाम को तैयार होकर दोस्तों से मिलने चला गया। अगले दिन फिर चला गया। वो तीसरे दिन मैं खड़ा हुआ, वो हमारे यहाँ ड्रेसिंग रूम में कद आदम शीशा था एक, उसके सामने खड़ा बाल बना रहा था बड़े इत्मीनान से।
تو سڈنلی شیشے میں نے دیکھا کہ میری والدہ پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. تو میں مڑ کے میں نے یوں دیکھا تو وہ پنجابی میں کہنے لگی کہ اوے یہ تم کیا روزانہ شام کو طوائفوں کی طرف تیار ہو کے نکل جاتے ہو. تو میں نے وہ کنگا وہیں رکھا کہ صاحب یہ لفظ سننے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں گھر میں قید رہوں. تو وہ تربیت ایسی تھی بہت سخت. مجھے اندازہ ہو گیا. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب لڑکوں میں خاص طور پہ یہ چیز آتی ہے کہ اور بالوں کے حوالے سے وہ بہت ٹچی ہوتے ہیں اور ان کو ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم شاید خوبصورت لگ رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, لیکن کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے روکا ہے. شاہ صاحب, ہم اکثر سنتے ہیں کہ ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے. آپ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں؟ بہت اچھی طرح. میں بلکہ اپنے ملنے والوں سے سب سے ایک بات کہا کرتا ہوں, اگر کوئی مجھے کہے میری والدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مکان بیچ دو, میں مکان بیچ دوں گا, رہوں گا کہاں, تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے بیچ دو. ماں کا کہنا, میرا تجربہ زندگی کا اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ والدہ صاحبہ نے اگر کچھ کسی کو کرنے کو کہا اور اس نے اپنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں سر نقصان ہوگا, گھاٹے کا سودا ہے, اپنی والدہ کی بات مان لی اور وہ نقصان برداشت کر لیا, ایٹ دی اینڈ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کو وہ سمجھنا تھا نقصان ہوگا تو بہت فائدے کی بات نکل آئی. یہ ماں کے کہے کی برکت ہے اور اس بندے کو انعام ہے اس بات کا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ والدہ کی بات ماننے میں نقصان ہو جائے گا دنیاوی, لیکن وہ پھر بھی مانتا ہے کہ میری والدہ کی کہی ہوئی بات ہے, تو رب تعالیٰ اسے فائدے میں بدل دیتا ہے, اس میں شک نہیں ہے. بے شک. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور اکثر انسان اپنی والدہ سے اس بات کو چھپا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ماں کا اور بچے کا تعلق کچھ ایسا ہے کہ وہ جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کرے ماں اس چیز کو محسوس کر لیتی ہے؟ ماں سے چھپ نہیں سکتا. والدہ کبھی کبھار ایک بات کہتی تھی, یہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ محاورے ہیں اصل میں. تو کوئی ان سے بات چھپانے کی کوشش کرو تو والدہ کہتی تھی کہ سنو, پنجابی بولتی تھی, اردو نہیں بولتی تھی, سنو میں تمہاری ماں ہوں, تم میری ماں نہیں ہو, تو یہ چھپا نہیں سکو گے مجھ سے. ماں سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے اولاد کی. ماں کو اس کے اندر جو تھرڈ آئی کہہ لیجیے, سکس سینس کہہ لیجیے, اس کی حساسیت کہہ لیجیے, وہ الارم بجا دیتی ہے. آپ کو ایسے بہت سے قصے آپ نے زندگی میں سنے ہوں گے کہ کسی کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہوا ہے, وہ آدمی مشکل میں آیا تو خواب میں اس کی والدہ نے آ کے اس سے ہمدردی کا اظہار کر دیا. یہ بہت سنا ہوگا آپ نے. یہ بالکل. تو یہ ماں تو ایسی چیز ہے کہ اس سے اولاد کی کوئی تکلیف چھپ نہیں سکتی. یعنی کہ آپ اس چیز کو بھی سیکنڈ کر رہے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی انسان پردہ اس دنیا سے کر جاتا ہے تو عام طور پہ ہر رشتے کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ تعلق بس ختم ہو گیا, لیکن والدین کا رشتہ یہ آگے بھی, یعنی کہ ان کے جانے کے بعد بھی, کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اولاد کا کوئی بھی عمل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے, لیکن کیا جب اولاد تکلیف میں ہوتی ہے تو والدین اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اللہ سے ان کی سفارش کر سکیں؟ دیکھیے یہ سب شاید میں نہ کہہ پاؤں, ہمارا علم کچھ اور کہتا ہے. ہم نے تو یہ پڑھا اور یہی سنا کہ جب انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کا رابطہ دنیا سے کٹ گیا ہے, حتیٰ کہ اس کا رابطہ اعمال سے بھی کٹ گیا.
وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، تو وہ ختم ہو گیا تعلق اس کا. لیکن اس کے برعکس ہزارہ ایسے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں، کہ ایک شخص مشکل میں ہے، والدہ خواب میں آئیں اور انہیں بتا گئی کہ یہ ختم ہو جائے گا، کہ سب تمہارا ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی نہیں. بیمار ہے، والدہ آ گئی، پانی پلا گئی خواب میں، بندہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ واقعات بھی ہیں اور یہ سبھی کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں. تو اس کو کچھ ہی کہہ لیجیے آپ، لیکن بہرحال ماں کی محبت تو موجود ہے وہاں. آپ کا جب یہ روحانی سفر شروع ہوا اور آپ کو سب سے پہلے کب خود یہ ریئلائز ہوا کہ آپ اس سلسلے کے اندر ہیں؟ بھی اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں، وہ شاید آج بھی ریئلائز نہیں ہوا، کیونکہ میں کچھ ہوں ہی نہیں. اپنے بارے میں ایک احساس ضرور ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہ ضرور ہے، اور وہ اکساتا رہتا ہے کہ کچھ کروں، لیکن جو پیدائشی سستی ہے وہ آڑے آتی ہے کہ کبھی کچھ کر نہیں پایا میں. تو زندگی میں ایسے ہی 81 ایئرز آف مائی لائف بیکار گزار کے اب جانے کے انتظار میں بیٹھا ہوں. تو میں کچھ نہیں ہوں، حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے. ہم تو خیر بہت زیادہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ روحانیت کے سفر میں عطا بھی کیا ہے، اور آپ بہت بلیسڈ ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کا سلسلہ بھی اس لحاظ سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. والدہ کو جس وقت انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ آپ اس سفر کی طرف جا رہے ہیں، تو تب ان کا ریئیکشن کیسا تھا؟ بڑا اچھا تھا، انکریجنگ تھا. وہ اس معاملے میں شاید ماں ہونے کی حیثیت سے ایک حسن ظن تھا ان کا. بچپن میں بھی کہتی تھی کہ یہ بڑا نیک نکلے گا، لیکن پھر میں بتا دوں کہ حسن ظن تھا ان کا. وہ شاید ہر ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے بڑا نیک نکلے گا، تو ان کو حسن ظن تھا ایک. تو اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کے اس خوش فہمی کو صحیح فہمی میں بدل دے. شاہ صاحب، مرد کی زندگی میں دو رشتے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک اس کی اپنی والدہ اور ایک بچوں کی والدہ. تو جو آپ کے بچوں کی والدہ ہیں ان کے ساتھ آپ کا سفر کیسا رہا، اور آپ کے اس سفر میں انہوں نے آپ کا کتنا ساتھ دیا؟ بیگم صاحبہ کے ساتھ کچھ زیادہ انٹریکشن کا موقع یوں نہیں ملا، کہ ہمیشہ ہی سے میں دفتری معاملات میں اپنے روزگار کے سلسلے میں کچھ اتنا زیادہ مصروف رہا کہ وہ تعلق ایک سرسری سا تعلق رہا. جہاں بھی نوکری کی میں نے اتفاق یہ ہے کہ وہ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک رہی. تو نوکری کرتے ہوئے کمنگ 7 جولائی کو 60 ایئرز ہو جائیں گے میرے. ان 60 ایئرز میں بہت کم موقع آیا کہ میں دن کی روشنی میں دفتر سے اٹھ جاؤں کبھی، ورنہ اندھیرے ہی میں اتفاق ہوا کہ کام ہی اتنا زیادہ رہا. لیکن یہ ضرور میں نے کیا ہے کہ چاہے کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہیں، تو میں نے بچوں اور بیوی کا جو ٹائم ہے ان کو ضرور دیا. اپنی نیند بالکل مختصر کر لی، لیکن ان کو وقت ضرور دیا. ان کو ڈیلی باہر لے کر جانا، ان کو تفریح کرانا، تو وہ ضرور میں کرتا رہا. اس میں کبھی میں نے کمی نہیں آنے دی. لیکن باقی ذمہ داری گھر کی تمام تر
بیگم صاحبہ چھوڑے رکھی کہ وہ جہاں تک گھر کا معاملہ ہے اس میں سیاہ و سفید کی مالک ہیں جو جی چاہے کرتے رہے کیونکہ وقت ہی نہیں رہا. وہ سارا معاملہ ایک کلیئر کٹ ڈویژن تھی کہ گھر کی دہلیز سے باہر کے معاملات میری ذمہ داری ہیں اور گھر کی دہلیز کے اندر بیگم صاحبہ کے. تو کبھی دخل دینے کا وقت ہی نہیں ملا. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ آپ کے خیال میں وہ کون سی عورت ہے؟ آپ کس عورت کو کریڈٹ دیں گے؟ اس کا کریڈٹ شاید میں والدہ پر اور بیگم پر تقسیم کر دوں گا، اس لیے کہ والدہ صاحبہ کا حوصلہ مجھے رہا اور بیگم صاحبہ نے مجھے فارغ کیے رکھا اپنے روزگار کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں. تو کنٹریبیوشن دونوں کا ہے. والدہ صاحبہ کا ذرا زیادہ ہے کہ وہ ایک سورس تھیں بہت بڑے حوصلے کا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کی بچیاں جس طرح عام طور پہ پہلے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنی کبھی نانی کو، دادی کو، والدہ کو کبھی میں نے ان کے شریک حیات کا نام لیتے ہیں کبھی بھی نہیں سنا تھا. وہ کسی بچے کے نام کے حوالے سے بلا لیتی تھی یا کچھ بھی کوئی جو ادب کے لحاظ سے ہوتا تھا. آج کل کی بچیاں سیدھا نام لے کے بلاتی ہیں. تو میں تو بعض دفعہ کہتی ہوتی ہوں کہ حالانکہ میں اپنے ہسبینڈ کو شاجی ہی کہتی ہوں، لیکن پھر بھی کبھی ہوتا ہے کہ نام علیحدگی میں لے لیا تو میرے ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ میرے بڑوں میں سے کوئی سن لیتا تو وہ تو کہتا تم تو جہنمی عورت ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشتے اب مضبوط ہو رہے ہیں اس وجہ سے یا کمزور ہو رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو یہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. اس زمانے میں تعلیم کم تھی، انسانوں کا خاص طور پہ خواتین کا ایکسپوئر ٹو فارن ورلڈ بہت کم تھا. لیکن آج کی جو ہماری نسل ہے اس کا ایکسپوئر بہت وائڈ ہے. ان کی فنگر ٹپس پہ پوری دنیا موجود ہے. ایک انگلی کی کلک سے دنیا کے کسی ملک کے کلچر تک ایکسیس ہے ان کی. پھر تعلیم ان تک پہنچی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے حقوق کا ادراک ہو رہا ہے. تو اگر چیزیں ادھر کو جا رہی ہیں تو میرے نزدیک تو بڑی قابل تعریف بات ہے اور اس کو انکریج شاید میں کرنا چاہوں. ان چیزوں کو یہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، بلکہ الٹا بچوں کو انکریج کیا جائے ان چیزوں پر. پہلے وقتوں میں خواتین کے لیے رشتے بہت اہم ہوتے تھے. نہ اس چیز کا زیادہ ہوتا تھا کہ آپ نے رشتوں کے ساتھ کوئی فاصلہ رکھنا ہے، یعنی کہ گھر سے جب بچی رخصت ہوتی تھی اس کو پتہ ہوتا تھا کہ ساس ہیں، سسر ہیں، گھر میں جتنے بھی رشتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ نبھا کر چلنا ہے. لیکن آج کی بچی گھر کی دہلیز میں قدم رکھتے سب سے پہلے ذہن میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے علیحدہ کب ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. تو یہ جو رشتوں سے دوری ہے، ہمارے شاید دسترخوان بہت وسیع ہو گئے ہیں لیکن دل تنگ ہو گئے ہیں رشتوں کے لیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاید صورتحال بہت زیادہ ایسی نہیں ہے. یہ جو بچیوں میں ایک اویئرنیس آئی ہے کہ میری اپنی زندگی ہے اور مجھے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا ہے. یہ جو وہ علیحدہ گھر مانگتی ہے وہ اسی کے نتیجے میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہے. اسلام نے بھی اس کو حق دیا ہے اس بات کا کہ اگر انسان کی وائف یہ کہے کہ میں علیحدہ رہنا چاہتی ہوں تو خاوند پہ لازم ہے کہ اس کو علیحدہ گھر لے کے دے، اس کو علیحدہ رکھے. یہ ایک کچھ
بچیوں کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ اپنے گھر کو اپنے طریقے سے ارینج کریں، اس کو اپنے طریقے سے ڈیکوریٹ کریں، اپنے گھر کو وہ اپنے طریقے سے رن کریں، اپنے بچوں کو وہ ارد گرد کے انفلوئنس سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں. تو وہ اس کے زیر اثر کہتی ہیں کہ مجھے علیحدہ رکھو. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے فوائد بہت ہیں، اس میں شک نہیں. خود بچی کو بہت فائدہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹو سائڈ بھی ہے اس کی. تو بچیاں اس نیگیٹو سائڈ پر زیادہ نظر رکھتی ہیں، لیکن میں اس کو برا نہیں سمجھتا. بلکہ میرے بیٹوں کی شادیاں ہوئی تھیں تو میں اپنی وائف سے یہی کہتا تھا کہ ان کی شادی کرنے سے پہلے ان کی علیحدہ رہائش کا بندوبست کر دوں، تاکہ ان کی وائفز اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں، انڈیپینڈنٹ ہوں. بھلے وہ کچن ایک رکھیں آپ، وہ جب جی چاہے اپنا سارا کام ہمارے ذمہ ڈال دیں، لیکن ان کو رہنے کو ایک انڈیپینڈنٹ پورشن ملنا چاہیے. اگر علیحدہ مکان نہیں بھی لے کے دے سکتے ہم تو علیحدہ پورشن دے جہاں وہ انڈیپینڈنٹلی رہ لے، اس میں انٹرفیئر کرنے والا کوئی نہ ہو. تو بچی کو یہ انڈیپینڈنس دینی چاہیے، اگرچہ شروع میں وہ سپروائزڈ ہو کہ ساس سسر ایکسپیرینسڈ ہیں، وہ بچی کو ٹھوکر کھانے سے بچا لیں گے، بے شک. لیکن ان کو یہ سہولت دینی چاہیے کہ اپنے جہاں پر رہ رہی ہیں اس حصے کو وہ اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں، سنوار لیں، سب کر لیں. ان کے گیسٹ آ رہے ہیں، اس کے بچی کے اپنے ریلیٹیو آ رہے ہیں، وہ ان سے انڈیپینڈنٹلی آزادی کے ساتھ بات کر سکے. یہ آزادی ملنی چاہیے بچیوں کو. شاہ صاحب، ہم بچوں میں جس وقت ان کو دین کی طرف لاتے ہیں تو ہم خوف بار بار بچوں کو دلاتے ہیں کہ اللہ کا خوف، اور مطلب وہاں جہاں بار بار قرآن میں اللہ کی رحمت کا ذکر اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے، تو دین کی طرف لاتے ہوئے جو یہ رویہ ہوتا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے یا ڈسکریج کریں گے؟ دیکھیے، جو خوف دلا رہا ہے اس کی نیت میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں کر سکتے ہم. بڑے خلوص نیت سے وہ خوف دلا رہا ہے رب کا. لیکن بغیر بچے کی سائیکی کو سمجھے اسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ خوف انسان کو دور بھگاتا ہے، محبت انسان کو قریب لاتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو محبت ہے یہ ایک نیا خوف انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس خوف سے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی ہر بات آدمی مانتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ مانتا ہے. لیکن جس سے خوف کھاتا ہے اس کی بات سننا بھی نہیں چاہتا. تو جب ہم پہلے دن سے دو کام بڑی کثرت سے کرتے ہیں، ایک تو رب تعالیٰ سے ڈراتے ہیں، تو بچے کے ذہن میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ رب معاذ اللہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی میرے ہاتھ آئے میں اسے جہنم میں پھینکوں، بجائے اس کے کہ یہ تصور پیدا ہو جائے کہ رب تو یہ انتظار کرتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں، کوئی میری رحمت کا سوال کرنے والا ہو تو میں اس پر رحمت کی بارش کر دوں. اسی طرح ہم بچے کو ایک اور چیز سے ڈرا دیتے ہیں اور جو اس کی زندگی میں ناکامیاں لاتا ہے، اور وہ ہے ناکامی کا ڈر. کہ بچے کو ہم ہر قدم پر کہتے ہیں تم فیل ہو جاؤ گے، پڑھ لو فیل ہو جاؤ گے، کھیلو نہیں ورنہ فیل ہو جاؤ گے. وہ جو فیلئر ہے
उसका खौफ भी इसी तरह दिल में हम बिठा देते हैं। नतीजा ये है कि इंसान सारी उम्र नाकामियों से डरता रहता है, और नतीजा ये होता है कि वो कामयाब भी नहीं होता फिर, नाकामी के डर से वो खौफ इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो इन दो चीज़ों पे हमें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। एक तो रब की रहमत दिखानी चाहिए, और उसके गफूर रहीम होने की का पहलू ज़्यादा बच्चे पर नुमाया करना चाहिए। इसी तरह उसको दुनियावी ज़िंदगी में नाकामी से नहीं डराना चाहिए कभी। उसको हौसला दीजिए कि क्या हुआ, क्या होगा, मैक्सिमम फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पास हो जाओगे। तो वो दिल खोल के फिर एफर्ट करता है। शायद हम कामयाबी को जो लिंक करते हैं वो रिस्क की फरावानी से करते हैं। तो शाह साहब, क्या दुआ से रिस्क में इजाफा होता है, या जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा? जो तकदीर में रिस्क लिखा है वो तो मिलकर रहेगा। अब ये इंसान की अपनी चॉइस है किस रास्ते से लेना चाहता है, हराम या हलाल। लेकिन उस लिखे हुए रिस्क में इजाफा मुमकिन है, और वो इस तरह से है कि अगर इंसान ये सीख ले कि मुझे जो रिस्क रब की तरफ से आता हो रहा है, मैंने दूसरों को इसमें हिस्सेदार बनाना है, तो रिस्क बढ़ता चला जाता है। कहानियाँ बहुत सी आदमी सुनता है, उसको हमने किस्सों के नाम भी दिए हुए हैं, हिकायत के नाम भी दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ उनमें 90% वो चीज़ें हैं जो हमारे बुज़ुर्ग बेतहाशा अक्लमंद थे, गरचे तालीम कम थी, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी को बड़ी अच्छी तरह समझते थे। तो उन्होंने बजाय डायरेक्ट नसीहत करने के कुछ कहानियाँ भी बना ली, कहानियाँ सुनाते थे। तो नौजवानी में एक किस्सा पढ़ा कि जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दुकानदार था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोई तूर पर जाते थे रब से गुफ्तगू के लिए, तो उस बाज़ार से गुज़रते थे। वहाँ दुकानदारों को पता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से गुफ्तगू के लिए जाते हैं। एक दिन उस दुकानदार ने हज़रत मूसा को रोका और कहा कि मूसा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अपने रब से गुफ्तगू के लिए जा रहा हूँ। तो उस दुकानदार ने कहा कि एक छोटा सा मेरा काम भी कर दें, कि रब से आप ये पूछें कि मेरी मौत तक, आज से लेके मेरी मौत तक टोटल रिस्क कितना लिखा है मेरी तकदीर में। तो हज़रत मूसा ने जब चलने लगे रब ताला से गुफ्तगू के बाद, तो रब ताला से पूछा कि बारी ताला, तेरा वो बंदा है, उसने ये सवाल किया है। तो रब ने फरिश्ते से कहा बता दो। 1 सेकंड में बता दिया। तो मूसा ने उसे आके दुकानदार को बताया कि तुम्हारी तकदीर में आज से लेके मरने तक इतना रिस्क लिखा है। एक बार फिर हज़रत मूसा जा रहे थे, उसी दुकानदार ने रोका कि रब ताला से कहो कि वो जो तूने मेरी तकदीर में लिख दिया वो तो मेरा हो गया, तो मेरा हिस्सा मुझे फ़ौरन दे दो, इन वन गो। तो हज़रत मूसा ने समझाया कि तुम पागल हुए हो, ये सिर्फ रब है जो हमारे रिस्क को हमारी सांसों पर तकसीम करके हमें देता है। तुमसे ये चीज़ मैनेज नहीं होगी, तुम रिस्क उड़ा लोगे लेकिन सांसें तुम्हारी मुकम्मल बाकी रह जाएंगी, मुअय्यन है, तुम फिर सिसक के जियोगे। वो नहीं माना। तो हज़रत मूसा ने रब से कहा, रब ने भी यही पलट के कहा। तो हज़रत मूसा ने कहा कि बारी ताला, मैंने उसे ये सब बहुत समझाया, वो नहीं मानता।
تو رب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فرشتے کو حکم ہوا جا کے رزق دے آؤ. تو اس دکاندار کو سارا رزق ان ون گو مل گیا. حضرت موسیٰ ایک دن وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس آدمی کے رشتہ دار کھانا کھا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے حساب لگایا کہ 6 مہینے چلے گا راشن اس کا. پھر ایک دن گزرے تو پتہ لگا اس کا پورا محلہ کھانا کھا رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے حساب لگایا کہ اب یہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. تو ایک دن گزرے تو پورا شہر وہاں کھانا کھا رہا تھا. تو موسیٰ نے سوچا کہ یہ تو 2 دن میں گیا. لیکن جب بھی گزرے وہاں پورا شہر کھانا کھا رہا ہے، وہ چلتا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ وہ آدمی یاد ہے جو میں نے کہا تھا؟ تو رب نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہ جس طرح وہ کھلا رہا ہے وہ تو ایک دن میں رزق ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو مجھے 6 مہینے ہو گئے میں وہاں سے گزرتا ہوں، وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو رب نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں معلوم اس نے کیا ہے کہ میرے اس وعدے کا فائدہ اٹھایا کہ میرے نام پہ 1 روٹی دو میں 10 دوں گا. تو وہ 1 آدمی کو کھلاتا ہے، میں 10 آدمیوں کا کھانا اسے دے دیتا ہوں. وہ 10 کو کھلاتا ہے، میں 100 کا دیتا ہوں. اب یہ ہے تو کہانی، لیکن آپ یہ دیکھیے کس خوبصورتی سے ایک میسج کنوے ہوا انسان کو کہ جب تم کسی اور کو کھانا کھلاتے ہو تو رب تعالیٰ 1 کے بدلے میں 10 دے دیتا ہے تمہیں. اور یہ حقیقت ہے. کوئی آدمی اللہ کے دوسرے بندوں کو اپنے رزق میں حصہ دار بنا کے دیکھے، اپنی کمائی میں حصہ دار بنا کے دیکھے کہ رب تعالیٰ کس فراوانی سے عطا فرماتا ہے. شاہ صاحب آج کل کچھ سوشل میڈیا کا تو بہت زیادہ دور ہے اور آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سے دور بھی ہیں. آپ فون استعمال نہیں کرتے، جو کہ میرے لیے بہت زیادہ حیرت کی بات تھی کہ آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ بالکل بھی آپ استعمال نہیں کرتے. تو پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا، پھر میں دوسرے سوال پہ آؤں گی. سب اس میں میری اپنی کوئی خوبی نہیں ہے. میں اس کے لیے اپنے ساتھی صابر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس نیک بندے نے میرا سارا بوجھ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. تو ٹیلی فون کالز پر جو مجھے کام کرنا ہے وہ سارا صابر صاحب کر آ کے مجھے اینڈ رزلٹ بتا دیتے ہیں. تو یوں میں اس سے فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہوں. اور یہ بہت خوش قسمتی ہوتی ہے کہ بے آپ شک کے ساتھ اس میں زندگی میں شک کوئی سنسیئر لوگ شامل ہوں تو یہ اللہ کا بہت بڑا نہیں، انعام اس میں ہوتا شک ہے. نہیں ہے. آج کل جس طرح آپ کے تو شاید نظر سے نہیں گزرتا ہوگا، لیکن ہمارا کیونکہ واسطہ پڑتا ہے تو سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے قریب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ حد تک آپ کہہ لیں کہ کاروبار بھی یہ بن گیا ہوا ہے. اور عورتیں کچھ کمزور بھی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے ذہنی طور پہ اور جذباتی طور پہ مرد مضبوط ہوتا ہے، لیکن عورت بہت جلدی کمزور پڑ جاتی ہے. تو بہت ایسے راستوں کی طرف نکل جاتی ہیں جہاں کوئی بھی بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ جی اب شوہر آپ کے قدموں میں ہوگا، ساس کل نہیں رہے گی، آپ پرسوں یہ ہو جائے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے. تو پہچان جو ہے کہ جو اللہ والے بندے کی، وہ کیا ایک پہچان ہے جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ صحیح راستے کی طرف ہے اور یہ رانگ نمبر ہے؟ ایک بہت آسان کام ہے. یہ ہماری دنیاوی زندگی میں بھی کارگر ہے یہ اصول، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو کوئی کچھ ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا، اور جو کچھ نہیں وہ دعویٰ کرتا ہے. کام سب رب نے کرنے ہیں. کوئی انسان ہی دعویٰ کیسے کر دے کہ شوہر تمہارا تمہارے قدموں میں، ساس دنیا سے چلی جائے گی؟ کسی انسان کے بس کا نہیں ہے. تو اتنے ٹال کلیمز، یہ ٹال کلیمز ہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ بندہ زیادہ درست بات نہیں کہہ رہا.
اور جو وظائف کی بھرمار ہوتی ہے اور اس میں لمبی لمبی تعداد ہوتی ہے جو بعض بہت انریلسٹک بھی ہوتی ہے، اتنے ہزاروں میں پڑھ لیں، اتنی دفعہ پڑھ لیں، اور عام طور پہ وہ کہیں ثابت بھی نہیں ہو رہے ہوتے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں میرے ویوز شاید کسی کو بھی پسند نہ آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وظائف پڑھنا، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا اس لیے کہ میرا کوئی دنیاوی کام ہو جائے، کوئی زیادہ صحت مند چیز نہیں ہے. اللہ کو تو پکارا جانا چاہیے کہ میرا رب پکارے جانے کا لائق ہے. بے شک. ہاں، میرے اس پکار کے جواب میں رب مجھے کیا عطا فرماتا ہے، یہ رب تعالیٰ کی ثواب دید ہے، اور وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وہ جو چاہے عطا فرما دے وہ بہترین ہوگا، یہ ایمان رکھنا چاہیے. ہمارے گھر میں ایک عام طور پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں میرے شوہر کہتے ہیں کہ آج کل دودھ خالص نہیں ملتا تو جادو کرنے والے کہاں سے ملیں گے. صحیح بات ہے. اور خواتین کو یہ بہت زیادہ، کوئی بھی زندگی میں مشکلات آئیں تو ان کو یہ بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ دوسرے کی زندگی بالکل ہی الٹا دیں؟ دیکھیے، جادو بطور علم کے تو موجود ہے، اس کے وجود سے انکار نہیں، لیکن بطور علم اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ایک ایمان ہے قرآن پاک کے بارے میں، کلام الہی ہے، اور اس کے اندر بیان کیا گیا ایک ایک حرف حقیقت ہے اور سچ ہے، اس میں کہیں کوئی شبہ اور شک نہیں ہو سکتا. تو جب رب نے قرآن میں ایک بات فرما دی، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں، تو اس کے بعد جادو سے خوفزدہ ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. جب میرا رب چاہے گا کہ میرا فلاں کام نہ ہو تو ساری دنیا مل کے بھی اس کو نہیں کروا کے دے سکتی، ایک جادوگر تو کیا. اور جب کوئی چیز رب مجھے عطا فرمانا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی اسے روک نہیں پائے گی. یہ تعویذ والے کیا بیچتے ہیں. تو رب تعالیٰ آل ٹائم پاورفل ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ڈر کاہے کا ہے. میرے بیٹے نے ایک دن میرے سے سوال کیا، آپ بچوں کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں، لیکن آج کل کے بچے ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ مجھے لگتا ہے آگے ہے. تو ہم اپنے وقت میں جب تھوڑا سا ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا ہے تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں بیٹے، آپ پہ بھی بڑی جلدی یہ وقت آئے گا. تو بچوں کو ایک ٹائم پہ ایک خمار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے نا وہ والدین کو نہیں پتہ. بالکل. تو میرے سے اس نے سوال کیا کہ ماما یہ جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں دنیا میں، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے ان کے اونرز، لیکن ان کے پاس تو مسلمانوں سے کہیں زیادہ پیسہ ہے. اور پھر مجھے لگا کہ کیونکہ میں ظاہر ہے ڈاکٹر ہوں، میرے پاس بہت ساری خواتین بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ سوال 2-3 دفعہ میرے سامنے آیا کہ دیکھیں وہ فلانا اتنے برے کام کرتا ہے، لیکن کیونکہ میں نے آپ کہا ہمارے ہاں کامیابی کا معیار کچھ یہ پیسے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، گاڑیوں کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، اور اس طرح سے. تو نے کہا جی وہ تو اتنے مطلب برائیوں میں بھی ہیں پھر بھی ان کے پاس اتنا ہے، میں تو اتنے اللہ کی عبادت بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، وہ بھی کرتی ہوں. تو یہ چیزیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ یہ حقیقت اس سے ذرا زیادہ ہے جتنی آپ کے بچوں نے آپ سے کہی. تمام جو غیر مسلم ہیں ان کے یہاں دنیاوی مال و زر کی فراوانی ہے،
مسلمانوں کی نسبت. اس کا بڑا سیدھا سا معاملہ ہے کہ غیر مسلم جو اچھے کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اس کا تمام تر صلہ انہیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے، اور قیامت کے روز رب تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہے. مسلمان کو 10% یہاں ملتا ہے، باقی صلہ آخرت میں ملے گا. تو اسی نسبت سے ان لوگوں کے پاس دنیاوی مال و زر اور دنیاوی وسائل اس کی بھرمار ہے. ان کے تمام اچھے کاموں کا صلہ ان کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے سارا، اس لیے ان کے پاس آپ کو زیادہ نظر آتی. ہمارے اپنے یہاں یہ سوال مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا کہ فلاں آدمی تو کوئی زیادہ بہتر زندگی نہیں گزار رہا اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ کی اس پر رحمتیں ہیں. تو اس سلسلے میں میرا ایک جواب ہوتا ہے، آپ سطحی چیزوں کو مت دیکھیے، آپ اس آدمی کی زندگی کو اندر سے کرید کے دیکھیں گہرائی سے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یا تو کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے خاموشی سے وہ آدمی، یا کسی بیوہ بہن کے کام آ رہا ہے، یا اسی طرح غریبوں پر خاموشی سے مہربان ہے. تو اس کا صلہ اس کو رب تعالیٰ عطا فرمایا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے. کبھی ایسے لوگ جن پر کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کو بہت زیادہ اسلامی نہیں ہے، تو ان کی زندگی کو ریت کے دیکھیے، کہیں نہ کہیں ایسی ایک نیکی ہے جس کا اجر اللہ نے بہت وعدہ کیا ہے. شاہ صاحب، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جو آپ کا اپنے والدین سے بچھڑنے کا ہوتا ہے، اور ہر انسان ان لمحوں میں بہت کمزور پڑ جاتا ہے. وہ آخری لمحات جو آپ کے اپنی والدہ کے ساتھ گزرے، وہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالا اور کتنا مشکل تھا؟ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا. انسان، میں تو محاورتاً اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہر لمحے انسان مرتا، ہر لمحے زندہ ہوتا ہے. وہ اتنی شدت کی اذیت، ذہنی اذیت ہوتی ہے. بڑا عجیب و غریب وقت ہے وہ، اور وہ ٹلتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 10-20 سال گزر گئے ہوں تو وہ کیفیت آپ پر طاری نہ ہو. کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے آپ پہ وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میں نے ماں کو کھو دیا یا باپ کو کھو دیا. بہت ساری چیزیں زندگی میں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ درد شاید واقعی آپ کے ساتھ قبر تک جاتا ہے. او یس، میں نے تو عرض کیا کہ بعض کا آدمی بہت خوش بیٹھا ہوتا ہے، محفل میں خوش گپیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دم اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، اور وہ تمام خوشی جو ہے اس وقت، وہ انجوائمنٹ سب کی سب ایسے دکھ میں بدلتی ہے کہ اس کو بہت مشکل ہے کہ میرے چہرے سے ظاہر نہ ہونے پائے. بہت دشواری آتی پیش کہ اس کو جب کنٹرول کرنا ہوتا ہے آدمی نے، بہت دشوار کام ہے. شاہ صاحب، آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ماں باپ سے تو آپ جتنی بھی باتیں کر لیں مجھے لگتا ہے وہ کم ہی رہتی ہیں ساری زندگی، لیکن اگر آپ کو زندگی دوبارہ موقع دیتی تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ والدہ سے کہنا چاہتے؟ شاید کہنا تو کچھ بھی نہ چاہتا، لیکن میں اس دوبارہ ملنے والی زندگی میں یہ انشور کرتا کہ میں کوئی کام والدہ کی مرضی کے خلاف نہ کرنے پاؤں. بہترین. آج میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ رہ گیا ہے. ملاقات وہ کہتے ہیں نا ادھوری رہ گئی ہے، اور بہت ساری باتیں جو بہت ضروری تھی وہ بھی رہ گئی ہیں.
لیکن انشاءاللہ دوبارہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہم وقت آپ کا چاہیں گے اور کچھ جی، اور ضرور، باتوں کو بھی ہم ضرور۔ ڈسکس کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحم و رحمتوں کے معاملے رکھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سلسلے کے ساتھ. اللہ حافظ.